اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 سے 118 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جس طرف بھی تم پھر جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک خوب وسعت والا اور علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہی ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک چیز اس کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر صرف وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا بآیہ، یا ہمارے پاس کوئی کھلی واضح نشانی کیوں نہیں لاتا۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان سے مشابہت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں۔ تحویل قبلہ، اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھنا شروع ہو گئے؟ یا تو یہ ہے کہ ان کی پہلے والی ضائع ہو گئیں، یا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آگے بھی اس حوالے سے بات آئے گی، تو یہاں ان کے ایسے سمجھ لیں مختصر اعتراضات اور مختصر جامع سے جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب جو کچھ بھی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے اور کس کی قدرت اس پہ چلتی ہے؟ وہ اللہ کی چلتی ہے۔ وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، مغرب کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو تم نے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا ہے، تو تم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ پہلے یہ تھا اب کیا ہے۔ فرما برداری ہے تو پہلے حکم یہ تھا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا، تو وہ فرما برداری تھی۔ اب حکم یہ آ گیا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا، تو فرما برداری کیا ہے؟ یہی ہے کہ اسی طرح منہ کیا جائے جس طرف حکم دیا گیا، نہ کہ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، یہ بات درست نہیں۔ اور دوسری بات کہ بسا اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے اور اس کو قبلے کا تعین نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور بسا اوقات جس طرح وہ کہتے ہیں نا پھیر لگ جاتا ہے، کوئی چکر آ جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ قبلہ اس طرف ہوتا اس طرف نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز کی کیا حیثیت ہوگی، یعنی وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہ اگر بھول کر اس طرح سے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر کے اندر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور سفر کے اوپر سواری پر سوار ہوتے ہوئے بھی آپ پڑھا کرتے کہ ایک دفعہ اس سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لیتے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز جاری رکھتے، وہ چاہے دائیں جا رہی ہے بائیں جا رہی ہے، جدھر بھی سواری کا منہ ہے وہ چلتا رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھ لیتے۔ تو یہ بھی چیز سامنے، اس پر بھی یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، جس طرف بھی تم پھر جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اسی طرح اہل کتاب نے، یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور مشرکین مکہ بھی اس سے ملتے جلتے تھے، انہوں نے کہا کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، یہودیوں نے کہا
عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بیٹا اور بیوی قرار دے دیا عیسائیوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ ان سارے بہتانوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لفظ سبحان اعلیٰ درجے کی کسی کی تقدیس بیان کرنی ہو کہ جس میں کوئی عیب اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو وہاں لفظ سبحان آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہو نا، تو وہاں لفظ سبحان ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب بات واضح ہو گئی۔ اب وہاں نظریہ چل رہا ہے جی فلاں علاقہ فلانے دا ہے، فلاں علاقہ فلانے دا ہے۔ کتب ہوندے نے، کتب اقرا آدمی نہ ہوئے تو نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے۔ یہ کتب نظام چلا رہے ہیں۔ اور حضرت بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مسئلے کو یہاں تک واضح کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کے اجازت سے گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے علم میں، ٹھیک ہے۔ چے جائے کہ کوئی کہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اللہ نہیں دینا چاہتا تھا، فلاں نے یہ کر کے اس کو کچھ عطا کر دیا۔ اور بھائی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان نے دجالی اور فریبی انداز کے اندر سکھا دی ہیں، جو بالکل متضاد اور الٹ ہیں۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا، فرمایا تھا کہ یہ درخت ہے، اس درخت کا تم پھل کھا لو گے تم ہمیشہ فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی لکھ دے جاؤ گے۔ اور اس نے قسمیں اٹھائیں اس بات کے اوپر، وقاسمہما، قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ تو خیر خواہی تھی اس میں؟ نہیں تھی نا۔ اسی طرح آج بھی ایسا چل رہا ہے۔ تو سمجھیے گا قرآن و سنت کے مخالف اگر کوئی شخص ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ بیت اللہ میں بیٹھ کے اور 50 کلو کی پگڑی سر پر رکھ پہ ہی کیوں نہیں کہہ رہا نا، وہ ایک کیا 10 قرآن سر کے اوپر رکھ لے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جب بات قرآن کے خلاف کر رہا ہوگا نا تو اس کی بات کی ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شیطان کی بات کو کوٹ کر رہا ہے، رحمان کی بات کو نہیں ہے۔ رحمان کی بات وہ ہے کہ چاہے وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تنے تنہا کسی بھی وادی کے اندر کھڑا ہے اور وہ احد کے نعرے بلند کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو اس کے موافق ہے، نہ کہ یہ اور بڑائی چھوٹی ساری اپنی جگہ پہ، لیکن جس کی بات غلط ہے اس کی بات کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس وجہ سے کہ یہ بڑا عالم ہے، نہ اس وجہ سے کہ یہ بڑا مفتی ہے، اور کسی سے غلطی خطا ہو سکتی ہے، اور بس اوقات بعض لوگ جان بوجھ کر بھی ایسا کریں گے۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے قرآن و سنت کے جو مخالف چیز ہے اس کا حق کے ساتھ کسی طرح سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کل اللہ قانتون، زمین و آسمان کا ہر ایک ذرہ کیا ہے؟ اس کے فرما برداری کر رہا ہے۔ اب یہ جو باقی چیزیں ہیں یا کچھ اختیارات ہیں وہ کس طرح سے اللہ نے بانٹ دی ہے، اور کس طرح سے وہ اس کے اللہ کے تصرف کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ الٹ پلٹ کر سکتے ہیں نظام کو، ان پر بھی حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ وہ ایک سانس بھی زیادہ نہیں اپنی زندگی کا کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اس سے، اور ایک ذرہ بھی اور ایک لقمہ اور ایک نوالا بھی اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے سوائے اسی کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ چھوڑا ہے۔ تو قرآن و سنت کے مخالف جانے سے بہتر ہے قرآن و سنت کو اپنائیں اور اس کو سیکھیں اور پڑھیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا، یعنی بغیر کسی سے مشورہ، بغیر کسی سانچے، بغیر کسی اس سے پہلے کو نقشے، یہ نئے سرے سے، یعنی اس کا موجد بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور وہ اس قدر عظیم رب ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، نہ اس کا یہ مال مٹیریل تیار کرو، یہ کرو وہ کرو، ہوگا نہیں ہوگا، بنانے کے بعد اس کا نتیجہ کیسا نکلے گا، وہ ان ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، رحمان کے لیے نہیں ہے۔ رحمان کے بارے میں کیا ہے؟ یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جا، اور وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں۔ یہ زمین و آسمان آپ دیکھیں نا، ایک گھر بنانا کتنا مشکل ہے، تو زمین و آسمان اللہ نے 7 دنوں میں یہ سارا نظام کھڑا کر دیا، 6 دنوں میں یہ سارا نظام کھڑا کر دیا۔ تو جس طرح سے اللہ فرما رہے ہیں یہ بادل، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ اس کے ایک حکم کے پابند ہے، وہ ان کو پہاڑوں کو چلنے کا کہے یہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، اس زمین کو بولنے کا کہے یہ بولنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ پڑا ہے نا، یہ زمین بول بول کے گواہیاں دے گی، ان پتے ان درخت
رکھتا ہوں. ان چیزوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن انسان کے لیے. وہ ان کو بولنے کا حکم دے گا, وہ بولنا شروع کر دیں. کیسے بولیں گے؟ اور بھائی یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن خالق کائنات وہ بلانا چاہے تو وہ بلوا سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہونا ہے, اور وہ ہر ایک چیز وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے خالق کی فرما برداری کیسے کرنی ہے. تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون. اس طرح ایک اور اعتراض کیا جو علم نہیں رکھتے. اب دیکھیں قرآن کا امتیاز اور حسن دیکھیں. پہلے صیغہ ماضی کا استعمال کیا, وقالا اور کہا. الذین ان لوگوں نے لا یعلمون, یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا. مضارع کا معنی جو ہوتا ہے وہ حال کے اندر اور استقبال کے اندر. مطلب یہ بات انہوں نے کہی تھی, اب بھی کہہ رہے ہیں, اور لوگ یہ کہتے رہیں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ لا علم ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ یعنی ایک ہی آیت کے اندر یہ کیسا حسین امتزاج ذکر کیا کہ جو پہلے ہوا, ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا, ان ساری چیزوں کو چند لفظوں کے اندر ذکر کر دیا. کہا ان لوگوں نے لا یعلمون, جو علم نہیں رکھتے, اور یہ کہتے رہیں گے وہی جو علم نہیں رکھتے ہوں گے. اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. کیا کہ لولا یکلمون اللہ, اللہ کی طرح. ابھی حال ہی میں ایک ڈیبیٹ آپ نے سنی ہوگی نا, بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. وہ ملحد تھا اور اس نے کہا اللہ ہے ہی نہیں. کدھر ہے اللہ؟ یہ سب کچھ اپنی خود بخود یہ سب کچھ بن رہا ہے اور یہ چل رہا ہے یہ سارا نظام. تو یہ وہی ملتی جلتی باتیں. انہوں نے کہا اگر اللہ ہے تو ہمیں دکھاؤ, کدھر ہے اللہ, کدھر ہے اللہ؟ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو قوم نے کہا اللہ تو ہمارا سب کا الہ موجود ہے, کسی کا گائے بیان باقی کیا بنایا ہوا انہوں نے الہ, مورتیاں اپنی بنائی ہوئی, اس کے سامنے آ کے جھکتے ہیں کرتے ہیں, ہمارا تو الہ نظر ہی نہیں آتا. ہم جائیں ایک خالی ہوتا ہے جگہ پہ, اس پہ جا کے سجدہ کریں اس کو, کدھر ہے اللہ؟ اللہ کو لے کے آؤ, ہم اللہ کو سامنے ظاہراً دیکھ لیں, پھر ہم اللہ کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعتراض کدھر ہے جی, اللہ نظر نہیں آتا, اس کا حکم اس کا آرڈر وہ بولتا نہیں ہے, کسی سے آج تک کلام نہیں کی ہے, یہ ساری چیزیں. تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اللہ کے بارے میں معرفت رکھتے ہی نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح پہچان کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں گائیڈ بک کی صورت میں قرآن پاک, اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کی قدرت اور اس کے بارے میں بھی معلوم ہوگا, اور پھر صحیح ایمان اور عقیدہ کیا رکھنا ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے. اور اس طرح فرمایا اگلا یہ بات کہتے ہیں او تاتینا آیا, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نئی نشانی دکھاؤ. اب معجزہ ایک پیغمبر کو دے دیا گیا نا, وہ معجزہ اس کا اظہار ہو گیا. اب اگر ایک دفعہ بھی اس کا اظہار ہو گیا تو باقی جب تک جس نے اس کو سن لیا تو اس پر ماننا, ایمان رکھنا واجب ہے. اور ہر بندہ اگر یہ کہے نہیں میری مرضی دی مینوں نشانی بخا, ایسے ہو سکتا ہے؟ تو سب یہ تو وہی بات ہوئی نا جس طرح پیچھے ہے, ماننا نہیں ہے, ادھر بہانے تراش کے اگلے بندے کو زچ کرنا, استہزاء اور مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا یہ کہہ رہے ہیں یہ کر کے دکھاؤ جی, یہ کر کے دکھاؤ جی, ایسے کر کے دکھاؤ جی, ایسے کر کے دکھاؤ. اور یہ قرآن کا امتیاز ہی نہیں ہے, جب وہی آ رہی تھی تو تب ایسے نہیں. اب جس طرح بعض عذاب قبر کے منکر کہتے ہیں کر کے دکھاؤ, تو پھر ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو بات ہوئی, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تو جائے نا کہ تجھے عذاب قبر ہو. کہتا ہے پھر یہ کیوں بات آپ کر رہے ہیں, یہ کیوں بات آپ کر رہے ہیں؟ او بھائی آپ مانتے نہیں ہو عذاب قبر ہوتا ہے تو پھر دعا کرنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں ہمیں یہ کر کے دکھاؤ, ہمیں یہ کر کے دکھاؤ. ایک بندہ جادو کا من کر کہتا ہے جادو کر کے دکھاؤ. او بھائی قتل ہو سکتا ہے نا, تو جاؤ تم اپنی والدہ کو قتل کرو. کہتا ہے یہ تو منع ہے. او بھائی جادو بھی ہوتا ہے لیکن کرنا منع ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھیے اس طرح کے جو فضولیات اور لغویات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ ایمان کو خراب کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. جو اللہ کا حکم ہے, آرڈر ہے, اس میں حکمت ہی حکمت ہے, اس میں کمال سمجھ لیں. وہ عظیم رب کی طرف سے آیت اور آرڈر اور حکم ہے, اس کو من و ان ماننے کی کوشش کریں, تبھی جا کے اس پر عمل کی جو ہے وہ جذبہ یا توفیق مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم, پہلے لوگ جو گمراہ ہوئے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا, ٹھیک ہے, اور وہ نشان عبرت بنے, مثل قولہم, ان کی بھی یہی باتیں تھیں. کدھر ہے اللہ, ہمیں دکھتا نہیں ہے, کوئی نشانی دکھاؤ ہم تب مانیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم, ان کی روحیں ملے ہوئی ہیں, ان کی روحیں کیا ہوئی ہیں, ملے ہوئی ہیں. تو جس طرح انہوں نے یہ باتیں کی اسی طرح کی یہی باتیں کر رہے ہیں. تو قد بینا الآیات لقوم یوقنون, حالانکہ اگر کوئی یقین کرنے والا بندہ ہو تو اس کے لیے ہم نے نشانیاں کیا کر دی ہیں, واضح کر دی ہیں. اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتا ہے نا, تو ایک ذرے کو بھی اگر وہ دیکھ رہا ہے نا, ایک ذرہ تو ایک ذرہ جو ہے نا وہ بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک ذرہ اس پہ بھی غور و فکر کرے گا تو چہ جائے کوئی اتنی چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک اور موضوع ہے اور یہ قرآن پاک میں کثرت سے چل رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یقین کرنے والا اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے.